Hello, this is Sami Khan and you're watching Smart Lines Marketing YouTube چینل. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ اکانومی اور جو پولیٹیکل صورتحال ہے، جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ کتنا اثر ہے اور آیا یہ اثر جلد ختم ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں انویسٹر یا جو اینڈ یوزرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے لیے پلاٹس لیتے ہیں، اپنے لیے فلیٹس وغیرہ لیتے ہیں، اپارٹمنٹس لیتے ہیں، اور جو یہ بزنس کرتے ہیں ان پہ کتنا اثر ہوتا ہے اس کا، اور یہ جو اثر ہے یہ کتنی دیر تک رہے گا، کتنا اثر رہے گا، اور آیا اس سے پہلے یہ اس طرح کا کچھ ہوا ہے، اور کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ایسی سچویشن سے نکل کے پہلے بھی آگے آیا ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کرنٹلی پاکستان کی جو پولیٹیکل اور اکنامیکل سچویشن ہے وہ کسی ڈکی چھپی نہیں ہے اور وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جب تک الیکشن ہو جاتے ہیں اس سے پہلے یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے یہ انسٹیبل ہی رہے گا. آپ پاکستان کے جتنی بھی سیکٹرز دیکھ لیں، چاہے ٹیکسٹائل ہو، کوئی اور انڈسٹری ہو، سارے مکمل طور پر اس وقت ویٹنگ میں کہ جب الیکشن ہوں گے اس کے بعد صورتحال جس طرف جائے گی اس کے بعد ہی کوئی انویسٹر جو ہے وہ آگے آ کے سرمایہ کاری کرے گا، اپنا پیسہ لگائے گا. اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایک جگہ پہ مثال کے طور پر آپ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ہر دوسرے تیسرے دن لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پہ جا کے کاروبار کریں یا اپنے بچوں یا اپنے فیملی کے لیے وہاں پہ کوئی فیوچر کے لیے کوئی چیز خریدیں، کوئی پلاٹ خریدیں، کوئی زمین خریدیں کہ ہم جا کے وہاں پہ رہیں گے، یا ادھر کوئی شاپ یا کوئی پلازا وغیرہ کچھ بنائیں گے جس سے آپ کے بزنس ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب جہاں پہ امن و امان کی صورتحال نہیں رہے گی اور سچویشن جو ہے وہ درست سمت میں نہیں ہوگی تو آپ وہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے، وہاں پہ گھر نہیں بنا سکتے. اگر بنا بھی لیں تو وہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے، نہ اگر آفس بنا لیں یا شاپ بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں وہاں پہ آپ اس کو ایز اے بزنس وہاں پہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. اسے میں اسی طرح ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی تذبذب کا شکار ہے اس وقت. اور جب لاسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ جب عمران خان کے اگینسٹ نو کانفیڈنس ووٹ آیا، اس کے بعد سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ زوال پذیر کا شکار ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ یہ سیکٹر جو ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، حالات تھوڑے ڈفرینٹ تھے. اور یہ ایک چیز ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے اب تک جتنا اس کو آبزرو کیا کہ ریئل اسٹیٹ پہ جتنا بھی برا وقت اس سے پہلے آیا ہے، وہ جب وہ برا وقت سے یہ سیکٹر نکلا ہے تو اس نے کافی ترقی کی. اگر ہم دیکھیں زیادہ دور نہیں جاتے، سن 2000 کے قریب جب وہ مشرف نے کوپ کیا تھا تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسی ہی تھے، ہر سیکٹر جو تھا وہ ڈاؤن ورڈ جا رہا تھا. اس کے بعد جب وہ دوبارہ رائزنگ پہ آیا تو ریئل اسٹیٹ کافی اوپر گیا. حال ہی میں کرونا جب آیا تھا 2019-20 میں، اس وقت بھی ہر بندہ جو تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اور یہ حالات کچھ ایسی ہی تھے کہ جس پلاٹ کے یا جس پراپرٹی کے آپ کی پرائس لگ رہی تھی کرونا سے پہلے 50 لاکھ کی، وہ کرونا کے دوران تقریباً 30 لاکھ تک آ گئی تھی. اور ہر انویسٹر، جو چھوٹا انویسٹر تھا یا زیادہ تر جو بڑے انویسٹر بھی تھے، وہ بھی گھبرا گئے تھے، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آگے سچویشن کیا ہے. تو زیادہ تر وہ اپنے جو ایسیٹس تھے، اس طرح کی جو ریئل اسٹیٹ ایسیٹس تھے، وہ سیل کر رہے تھے کم قیمت میں بھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کوئی لیکوڈ کیش ہمارے پاس ہو، نہ کہ کوئی ایسیٹ، کیونکہ اس وقت بلکہ ایسیٹ جو تھا وہ اتنا فائدہ مند نہیں ان کو دکھائی دے رہا تھا. حالانکہ جب وہ ختم ہوا اور جن لوگوں نے اس وقت انویسٹمنٹ کی اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، کیونکہ پرائسز کم تھی، یہ یاد رکھے جب بھی بر وقت آتا ہے پرائسز کم ہو جاتی ہیں، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، انویسٹر کم ہو جاتے ہیں. جب انویسٹر اور یا ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائسز بھی اس کی
کم ہو جاتی ہے. جب بھی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے پرائسز بھی اس کی زیادہ ہو جاتی ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ جب کرونا کے ٹائم پہ جو پلاٹ 50 لاکھ کا تھا یا 55 لاکھ کا تھا وہ 30-35 میں آپ کو مل رہا تھا, اور جب کرونا کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ کچھ اس طرح سی تھی کہ جنہوں نے 50-55 لاکھ کی جو پراپرٹی تھی وہ 30-35 میں خریدی تھی, اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا حالات تھوڑے معمول پہ آ گئے اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ پراپرٹیز جو تھی وہ ایسٹس جو تھے انہوں نے گرو کیا, ان کی پرائسز ہائی ہو گئی. تو یہ موقع جو ہے اس وقت جو موقع ہے یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کے لیے ایک بہترین موقع ہے, کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ کم ہے, پرائسز کم ہے. اگر آپ اس وقت کسی اچھی سوسائٹی میں کسی اچھی جگہ پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو یقیناً آج, کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اتنا جلدی وہ گرو نہیں کرتا, سال ڈیڑھ میں یہی چیز اگر آج آپ کو, یعنی مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ایک سوسائٹی ہے فیصل ہلز, وہاں پہ آپ کو 5 ملے کا پلاٹ مل رہا ہے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ یا 45 لاکھ کے درمیان کا مل رہا ہے, کیونکہ وہ ڈفرینٹ لوکیشن ہوتی ہیں. تو آج سے تقریباً 1.5 سے 2 سال بعد وہ یقیناً آپ کو 10 سے 12 لاکھ کا نفع دے گا, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ یہ جب 2017-16 میں یہی فیصلہ اسٹارٹ ہوا تھا 15-20 لاکھ میں تقریباً, یہ کوئی 5 ملے کی اس وقت کی پرائسز تھی, اور آج آپ دیکھیں کہ وہ اب اس خراب تر جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو صورتحال ہے اس میں بھی آپ کو جو انہوں نے اس وقت لیے تھے وہ آج ڈبل دے رہے ہیں. اگر یہ صورتحال کچھ بہتر ہوتی تو 50 سے بھی اوپر جاتا یہ ان کے پرائسز جو ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ حالات یہ ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہے, ان کی پرائسز بھی کم ہے, اور کم پرائسز میں آپ اس وقت انویسٹ کرتے ہیں تو جو کل کو صورتحال جو بہتر ہوگی اس سیکٹر میں اور پاکستان کی پولیٹیکلی اکنامکلی, تو اس کا اثر آپ کی اس انویسٹمنٹ پہ بھی جائے گا, اور یہی انویسٹمنٹ آپ کو شاید 50%, 60%, اپ ٹو 100% بھی آپ کی ڈبل ہو سکتی ہے. تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہی چیز آپ کے جا کے آپ کو کافی نفع دیتی ہے. تو اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا مزید کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں, سجیشن لینا چاہتے ہیں, تو وی آر اوپن فار یو. ہیئر از آور نمبر, اور کانٹیکٹ نمبر, اور آفس ایڈریس. آپ جب چاہیں کال ہمیں کر سکتے ہیں, ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یو کین وزٹ آور آفس ٹو. تھینک یو ویری مچ.